ہر اس کام سے بچنا چاہیے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو آج کل ایک رواج چل رہا ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنا، تو قبر کے پاس ہر وہ کام کرنا جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ مکروہ ہے۔ اور قبر کے بارے میں ثابت صرف یہ ہے کہ قبر کی زیارت اور وہاں کھڑے کھڑے دعا کی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں یعنی قبر کے پاس ہر وہ کام کرنا جو سنت سے ثابت نہیں ہے مکروہ ہے، اور ثابت یہ ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے اور کھڑے کھڑے دعا کی جائے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کرتے تھے۔ چنانچہ ہر اس کام سے بچنا چاہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو چونکہ قبروں پر زیارت کے وقت پھول ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اور سچے متبعین یعنی حضرت صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مگر بریلوی حضرات قبروں پر پھول ڈالنے کو سنت سمجھتے ہیں اور ان کو ضروری جانتے ہیں، اور جو نہ ڈالے اس کو لعن طعن کرتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ پھول ڈالنے سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک تو ان میں پیشاب سے نہ بچنا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لی اور اسے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ یہ حدیث پیش کر کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر دو تر ٹہنیاں گاڑی تھی، اس لیے عذاب میں تخفیف ہوئی تھی، اس لیے پھول بھی چونکہ تر ہوتے ہیں اس لیے پھول ڈال سکتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب میں تخفیف شاخ گاڑنے سے ہوئی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تخفیف ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاخ توڑ کر لے آئے اور دریافت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاخ کیوں منگوائی گئی؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مررت بقبرین یعذبان فاحببت بشفاعتی ان یرفع عنہما ما دام الغصنان رطبین۔ میں دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرا جن کو عذاب ہو رہا تھا، میں نے سفارش کی وجہ سے پسند کیا کہ ان دونوں سے نرمی کی جائے جب تک وہ دونوں شاخیں تر رہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور برکت سے ان کی عذاب میں تخفیف ہوئی تھی، اور آپ کی سفارش دو تر شاخوں کے خشک ہونے تک قبول کی گئی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ما دام الغصنان رطبین، یعنی جب تک وہ دونوں شاخیں تر رہیں، یعنی خشک نہ ہونے سے پہلے۔ اس لیے یہ قبر پر پھول ڈالنا، اگر قبروں پر پھول ڈالنے کی کوئی اصل ہوتی تو صحابہ کرام، سلف صالحین، مجتہدین کرام اس کو ضرور کرتے، جبکہ قبروں پر پھول ڈالنا ان سچے پک حقیقی کامل مومنوں سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بدعت سے بچیں، اور باقی مسلمان جو اس مسئلے سے ناواقف ہیں ان تک اس مسئلے کی وضاحت پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔